فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق سبھی اعتکاف کی نیت کر لیں. پڑھیے نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداد بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. پادری نارے یا غوث اعظم می ظلم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات، عرض و معروض کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایک بار آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار جناب مصطفیٰ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ باقیدت پیش کیا جائے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے بھائیوں نے ایک کلام سننے کی فرمائش کی ہے، تو انشاءاللہ آپ تمامی حضرات مل کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. واللہ 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 زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. مچل کر کے دے سبحان اللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، 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 جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ
چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، 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 ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے، واللہ 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 واللہ، مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، 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 ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، واللہ 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 واللہ، اور صلح کل نبی کا نہیں سنیو، 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 سچا مسلم ہے بس نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ، مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ، سنی سنیوں میں تم شادی کرو، سنی سنی 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 میں تم شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے، واللہ 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 واللہ، نسیم صبا ان سے کہہ دو ذرا، 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 مسترب ہے گدا حاضری کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ ایک آخری شعر ساتھ سماعت فرمائے، مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اختر قادری خود میں چل دیا، 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 خود واہ ہر ایک قادری کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ آئیے حضرات، عرض و معروض کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہر سنی مسلم، ہر اہل سنت و جماعت کا فرد کسی نہ کسی اللہ والے سے وابستگی حاصل کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا، اعلان فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، دامن سے چمٹ جاؤ، ان سے وابستگی حاصل کر لو۔ اگر تم ان سے وابستگی حاصل کرو گے تو ان کی وابستگی تمہاری رہنمائی دنیا میں بھی کرے گی اور آخرت میں بھی کرے گی۔ تو اسی قول کے مطابق ہر سنی مسلم اللہ کے کسی نہ کسی ولی سے، کسی نہ کسی اللہ والے سے وابستگی حاصل کیے ہوئے ہے۔ کوئی اختر رضا سے، کوئی ریحان رضا سے، کوئی تحسین رضا سے، کوئی مفتی اعظم ہند سے، کوئی اعلیٰ حضرت سے، کوئی نقی علی خاں سے، کوئی صابر کلیر سے، کوئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، کوئی امیر خسرو سے، کوئی مخدوم اشرف سمنا سے، کوئی خواجہ غریب نواز سے۔ اللہ اکبر! حتی الامکان ہر اہل سنت و جماعت کا فرد کسی نہ کسی اللہ والے سے وابستگی حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اللہ والے سے وابستگی حاصل کرے گا، اس سے عقیدت رکھے گا، اس سے نسبت رکھے گا، تو وہ اللہ والا جو ہے اس کی رہنمائی دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ والے کا سایہ جب اس کے اوپر رہے گا تو انشاءاللہ وہ دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے بارہا بتایا جا رہا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان سے عقیدت رکھنے کے مفاد کیا ہے، ان سے نسبت رکھنے کی مفاد کیا ہے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرانا، قرآن خوانی کرانا، ذکر و اذکار، ورد و اوراد، نظر و نیاز، لنگر عام کرانے کے تعلق سے بارہا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نسبت سے یہ افعال کیے جائیں، یہ اعمال کیے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال خیر کے ذریعے اور ہماری عقیدت و محبت کے ذریعے ہمیں دونوں جہان میں انشاءاللہ کامیاب فرمائے۔ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی بلند و بالا شخصیت ہے، بڑی ہی عظمت و رفعت والی شخصیت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مدح کھا، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی گردن پر بھی میرے غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سمدانی کے قدم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ایسی شان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تاریخ اٹھائیں، روایت کا مطالعہ کریں، حکم ربی ہوتا ہے، اے عبد القادر جامع مسجد میں چلے جاؤ اور جا کر اپنے سردار ہونے کا اعلان کر دو، سید الاولیاء ہونے کا اعلان کر دو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آخری نبی بن کے تشریف لائے، ختم نبوت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے سرداری، اللہ اکبر، آپ کی سرداری کو ظاہری طور پر دکھایا گیا کہ جب آپ معراج کی سرزمین پر تشریف لے گئے، معراج کے سفر سے سرفراز ہوئے، تو اس وقت میں مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے آپ کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ بات اللہ نے ظاہر کر دی کہ جتنے بھی نبی آپ سے پہلے تشریف لائے، جتنے بھی رسول آپ سے پہلے تشریف لائے، وہ تمام کے تمام آپ کے مقتدی بنے ہیں، آپ امام بنے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے والے، پہلے آنے والے بھلے ہی اللہ اکبر آپ سے بزرگ ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ مرتبے میں
آپ سے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ آپ کی سرداری کا اعلان بظاہر اگر ہوا ہے تو وہ مسجد اقصی میں معراج کی رات میں ہوا ہے، لیکن غوث الاعظم سید الاولیاء بلایا ہے۔ غوث الاعظم کو حکم ربی ہوتا ہے کہ غوث الاعظم بغداد کی جامع مسجد میں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد میں مسجد کے ممبر سے اپنے سید الاولیاء ہونے کا، سردار ہونے کا اعلان کر دو۔ اللہ اکبر، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد کی جامع مسجد میں جاتے ہیں۔ شہر بغداد کی جامع مسجد میں جب آپ جلوہ گر ہوئے، تمام لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس مسجد کے اندر اس وقت میں اس مجمع کے اندر جو ہے غالباً 50 اپنے وقت کے مشائخ اعظام ہیں، اور غالباً 50 سے زائد جو ہے علماء کرام ہیں۔ اس وقت کے بڑے بڑے جید علماء، جید مشائخ جو ہے تمام کے تمام مسجد کے اندر حاضر ہے۔ اللہ اکبر، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد منبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد حکم ربی کے اعتبار سے آپ جو ہے اعلان کرتے ہیں، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر، جب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تو جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنا بھی مجمع ہے، تمام کا تمام جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے وہاں پر ایک بڑے ہی شیخ حضرت علی حیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ حاضر ہے۔ جب اعلان سنتے ہیں غوث الاعظم نے کہا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں، غوث الاعظم کے قدموں میں چلے جاتے ہیں، اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، آپ کے قدم کو اٹھاتے ہیں۔ غوث الاعظم کے قدم کو اٹھانے کے بعد اپنے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث الاعظم، اے عبد القادر، آپ کا یہ قدم جو ہے میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث الاعظم کو عطا فرمائی ہے۔ حکم ربی ہوا غوث الاعظم جاؤ جامع مسجد میں جا کر اعلان کر دو اپنے سردار ہونے کا، سردار اولیاء ہونے کا، سید الاولیاء ہونے کا۔ غوث الاعظم نے جو ہی اعلان کیا تو جتنے بھی مشائخ ہیں، اپنے وقت کے بڑے جید علماء، جید شیخ جو ولی ہیں، وہ تمام کے تمام اعلان کو سنتے ہیں۔ علی حیثی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھتے ہیں اور آپ کے قدم کو پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ اے عبد القادر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے۔ ذرا سوچیں، غور کریں کہ آج ہم غوث الاعظم سے نسبت عقیدت رکھتے ہیں تو یہ ہم تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، تو ان کی گردنوں پر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی مہر لگائی گئی۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کون سے ان کے قدموں کی خاک نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ والوں کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے، ہماری استطاعت کیا ہے۔ اگر ہم ان سے نسبت رکھ کے، عقیدت رکھ کے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی، ان کے نام سے تلاوت کلام اللہ، ذکر و اذکار، ورد اوراد، لنگر، نذر و نیاز کر کے ہم اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، اس چیز کو عیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ جس طرح غوث الاعظم کا قدم اللہ کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اللہ اکبر، اسی کے مطابق جو ہے ہم بھی اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شمار کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا ہے، لمحات گزرتے ہیں، اعلان ہو گیا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں میں ہے۔ تو جتنے وہاں پر حاضر ہیں تمام نے تسلیم کیا، تمام کی کیفیت بدل گئی، تمام نے قبول کر لیا۔ اب جتنوں کو آواز گئی انہوں نے قبول کر لیا، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، اللہ کے ولی تو دنیا بھر میں ہیں، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی لبنان میں، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، ہر جگہ پر اللہ کے ولی موجود ہے۔ اور غوث الاعظم اعلان کر رہے ہیں شہر بغداد کے اندر۔ اب شہر بغداد سے اعلان کیا تو جو بغداد میں انہوں نے سنا، تسلیم کیا، قبول کیا، لیکن جو باہر والے تھے وہ اس سے غافل نہیں تھے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے شیخ احمد
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ اپنے خانقاہ کے اندر اپنے مریدین معتقدین کے درمیان بیٹھے ہیں. ادھر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے اعلان کر رہے ہیں، اور ادھر شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا پورا نام شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب اس اعلان کو سنتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا غوث الاعظم، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے. جب آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے تو آپ کے مریدین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، معتقدین ارد گرد بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، کشمکش میں پڑ جاتے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ ہمارا پیر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے ہی نیک ہیں، بڑے ہی صدیق ہیں. اللہ اکبر. جب دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ پر جو ہے وجہ تطاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مریدین معتقدین جو ہے سکتے میں پڑے ہوئے ہیں، تشویش میں پڑے ہوئے ہیں، کشمکش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. جب دیکھا کہ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے جب مسجد سے باہر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے شیخ ذرا بتائے تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ جو ہے ہمارے لیے بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا نیک بنایا ہے، پیر کامل بنایا ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی غلامی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی کے تعلق سے کہ آپ کا قدم جو ہے میری گردن پر ہے، آپ کا قدم جو ہے میری گردن پر ہے، آپ کا قدم جو ہے میری گردن پر ہے. اے شیخ اللہ اکبر، معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کشمکش میں ہے، تشویش میں ہے کہ آپ کی گردن پر کس کا قدم ہے. اللہ اکبر. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والوں، اس وقت میں جو ہے شہر بغداد کے اندر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں، حاضی قدمی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو میرے جو ہے غوث الاعظم کے اس اعلان کو سن کر اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شمار کرا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بغداد کے اندر موجود ہیں انہوں نے تو اپنی غلامی کو تسلیم کیا ہی کہ ہاں غوث الاعظم ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں، آپ کے پیروکار ہیں. لیکن جو باہر ہیں غوث الاعظم کی آواز ان کے کانوں تک بھی رسائی کر رہی ہے، وہ بھی سن رہے ہیں کہ غوث الاعظم نے اس وقت میں بغداد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ حاضی رقبتی علی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مدح خان ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے، سرزمین ہند آج جو ہندوستان کا راجا ہے، جس کو ہم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، بڑی ہی محبتیں ہیں ہماری ان سے، بڑی ہی عقیدتیں ہیں، بڑی ہی نسبتیں ہیں، غریبوں کو نوازتے ہیں. جو ان کے آستانے پر چلا جائے اس کو خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ جو امید جو تمنا لے کر جاتا ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر کوئی سچے دل سے اپنی عقیدت کا اظہار کرے تو اس کی عقیدت کو، اس کی تمنا کو پورا فرمایا کرتے ہیں. تو سیدنا خواجہ غریب نواز ان دنوں خراسان کے جنگلوں میں مجاہدے کر رہے تھے، تقویٰ اور پرہیزگاری میں مبتلا تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے اور عبادتیں کر رہے تھے. جب غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا قدمی حاضی رقبتی علی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہند کے راجا ہیں، انہوں نے جب خراسان میں سنا
تو خراسان میں سننے کے بعد میں خواجہ غریب نواز نے اللہ اکبر اپنے سر کو جھکا دیا، اور سر کو جھکانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ غوث الاعظم آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے جب اس تاریخ کو پڑھا، اس روایت کو پڑھا، اللہ اکبر، سیدنا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان جو ہے پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ سر، یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر، یہ سر، یہ آنکھیں سب تمہارا ہی تو ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ مقام غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے کہتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ایسوں سے وابستگی حاصل کرو گے، ایسوں کے دامن سے چپٹ جاؤ گے، لپٹ جاؤ گے، ایسوں کے دامن میں سمٹ جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، وہ ہماری رہنمائی دنیا میں بھی کرتے رہیں گے، قبر میں بھی کرتے رہیں گے، اور حشر میں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں، وہ تمام کے تمام ہر ہمیشہ کسی نہ کسی ولی، کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد کو درود کی شکل میں، فاتحہ کی شکل میں، قرآن خوانی کی شکل میں، لنگر کی شکل میں، نذر و نیاز کی شکل میں اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس کی نذر و نیاز کرتے ہیں، تاکہ اس سے عقیدت اور محبت ہماری تازہ ہوتی رہے اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کوئی عام شان نہیں ہے، کوئی عام ولی نہیں ہے، ایک لیبل، ایک درجہ، ایک فہرست ہر طبقے کے لیے، ہر جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کی ہے۔ کوئی مزدور ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، ٹیچر کی جماعت الگ ہے، مزدور کی جماعت الگ ہے، ڈاکٹر کی جماعت الگ ہے، اس کے اوپر جاؤ دکانداروں کا مسئلہ الگ ہے، اس کے اوپر جاؤ جو ہے ناظر خان کا مسئلہ الگ ہے، حافظوں کا مسئلہ الگ ہے، مولاناؤں کی جماعت الگ ہے، عالموں کی جماعت الگ ہے، مفتیوں کی جماعت الگ ہے، محدثوں کی جماعت الگ ہے، مفکروں کی جماعت الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اولیاء کی جماعت الگ ہے، اوتاد کی جماعت الگ ہے، ابدال کی جماعت الگ ہے، اور غوث کی جماعت الگ ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ تو جتنے بھی درجے ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب عطا فرمائے ہیں، اللہ اکبر، غوث الاعظم کے تعلق سے شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، چاہے مزدور ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، کسی بھی لیول کی شخصیت ہو، اللہ اکبر، وہ جو ہے کسی اللہ والے کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو اللہ والے ہیں، جو عام اللہ والے ہیں، جو عام ولی ہے، جو عام اوتاد ہے، جو عام ابدال ہے، جو عام اغوث ہے، اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے کہ چاہے اوتاد ہو، چاہے ابدال ہو، ان تمام کی گردنوں پر جو غوث الاعظم کا قدم ہے۔ تو جب اللہ والوں کی گردنوں پر غوث الاعظم کا قدم ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے مد مقابل ہو سکیں، ہم ان کے مد مقابل جو ہے اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح چلاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا اتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ غوث الاعظم کو لقب سید الاولیاء ملا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہماری زبانیں قینچی کی طرح چل جاتی ہے، جن کو ان سے بغض ہے، جن کو ان سے تعصب ہے، حسد ہے، اللہ اکبر، جب ان کے محبین، ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے لنگر کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، تو پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں، پھر اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جماعت ہے، ان کے علماء نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر کرنا، ان کے نام سے نیاز کرنا، اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا، کھانا بنانا، توشے بنانا، وہ فضول ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک لکھا، حد کر کے لکھنے والے نے کہ غوث الاعظم کے لنگر کے کھانے کو کھانا ایسے ہے جیسے کسی نے خنزیر کی گوشت کو کھایا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں
کہ لکھنے والوں کے دلوں پر، ان کے دماغ پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں بول رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا اس کے بارے میں بول رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں بول رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کیا ہے؟ کیا ہم ان کے بارے میں بول رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؟ اللہ کہتا ہے بے شک جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ والوں کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا ہے، تو جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے نسبت رکھ کے لنگر کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، دودھ فاتحہ کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کی یاد کو مناتے ہیں، اللہ اکبر، کسی بھی صورت میں جو استطاعت ہے اس کے اعتبار سے ان کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ان سے محبت کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جو دشمن ہے، جو حاسد ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ان کی عقیدت میں، ان کی نسبت میں خرچ کرنا جو ہے فضول ہے، خنزیر کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح کہ جو اللہ والوں سے عداوت رکھتا ہے ان سے اللہ عداوت رکھتا ہے، جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے ان سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا جس نے اللہ والوں کے دامن سے وہ بستری حاصل کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ والوں سے دشمنی کی ہے وہ دنیا میں بھی ہلاک ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ والوں سے غوث الاعظم کی نظر و نیاز لنگر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ غوث الاعظم کے نام سے لنگر کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، ذکر و اذکار، ورد و اوراد، ختم غوثیہ، ختم قادریہ کر رہے ہیں، تو جو ہی نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پیدا فرمائی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اللہ کے محبین ہے، محبوبین ہے، اللہ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ تو جتنے بھی لنگر کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، یوں ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے نسبت، ان سے الفت، ان سے مودت کرتے ہیں۔ اور مودت کسی دیوبندی وہابی یا بدعقیدہ نے نہیں دلائی ہے بلکہ محبت کو تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ اور جس کی محبت کو اللہ پیدا کرے وہ ہمیں دنیا میں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ وہ دنیا میں ہماری رہنمائی کرے گا، قبر میں ہماری رہنمائی کرے گا اور حشر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ غوث الاعظم کا فرمان ہے کہ کوئی میرا مرید، کوئی میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا پریشانی میں مبتلا ہو، غم زدہ ہو، رنجیدہ ہو، اور وہ دنیا کے آخری کونے پر ہو، مشرق میں ہو اور میں دنیا کے دوسرے آخری کونے پر ہوں، مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے سچے دل سے پکار لے، سچے دل سے آہ بھر لے کہ عبد القادر امداد فرمائیے، تو غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پل میں اس کی مدد کے لیے مغرب سے مشرق میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے، غوث الاعظم کا فرمان ہے کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا
اگر پریشانی میں مبتلا ہوا تو سچے دل سے مجھے پکار لے، تو میں بھلے ہی دنیا کے آخری کونے پہ کیوں نہ ہو، اگر وہ مجھے پکار رہا ہے تو پل میں اس کی مدد کے لیے اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو ذرا غور کریں، جو نذر کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قرآن خوانی، ذکر و اذکار، ورد و اوراد، ختم قادریہ، ختم غوثیہ، طرح طرح سے غوث الاعظم کی محبت کو ظاہر کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ اس کے کرنے سے، اس کی نسبت سے غوث الاعظم کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور غوث الاعظم سے جو ہماری محبتیں ہیں وہ عام نہیں ہے، بلکہ ان محبتوں کو ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم سچے ہیں، اگر ہم سچوں کے ساتھ ہو گئے تو سمجھ لو اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے وہ محبت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ ضائع نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کے عوض میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے، تو ضائع نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کی محبت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ 11ویں کا مہینہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں، جس نے غوث الاعظم کی نسبت سے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، لنگر کر لیا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا اور صاحب استطاعت ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ان کی استطاعت ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے غوث الاعظم کی نسبت، عقیدت، محبت میں جھوم جھوم کر لنگر کا، نذر و نیاز کا، توشے کا، ختم قادریہ کا جو مناسب ہو سکے اس اعتبار سے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور غوث الاعظم کو وسیلہ بنا کر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، ان تمناؤں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے اس لیے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو میں جو بھی ہوئے ہو اغلاط ان کو معاف کرے، رب کائنات زندگی رہی، پھر ہوگی ملاقات، ومالینا الی البلاغ۔ مسجد کی جھولی کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔